بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حدیث پاک ہے کہ جب انسان مرنے کے قریب ہوتا ہے تو ملک الموت کے علاوہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اس کے پاس 5 فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ پہلا فرشتہ اس وقت آتا ہے جب وہ اپنی آخری سانسوں پر ہوتا ہے، اور جب اس کی روح حلق تک پہنچ جاتی ہے پہلا فرشتہ مرنے والے سے کہتا ہے کہ اب تو کتنا کمزور ہے، تیرا طاقتور جسم آج کتنا کمزور ہے، تم طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، آج چپ کیوں ہو، تیرے رشتہ دار کہاں ہیں، سب نے تمہیں کیوں اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ اس کے بعد جب اس کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے، اس کو کفن پہنا دیا جاتا ہے، تو دوسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے، اس شخص کو کہتا ہے کہ تو نے کنجوسی کر کے جو مال و دولت جمع کر کے رکھا تھا آج وہ کہاں گیا، تم نے دھوپ اور چھاؤں سے بچنے کے لیے اپنے لیے جو وسیلے بنائے تھے آج وہ کہاں گئے، تو نے اپنے آپ کو مصروف کرنے کے لیے جو دوست بنائے تھے آج وہ تجھے اکیلا کیوں چھوڑ کر چلے گئے۔ جب اس کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو تیسرا فرشتہ اس کے پاس آ کر کہتا ہے، اس کو پکار کر کہتا ہے، اب تو ایک لمبے سفر کی طرف جا رہا ہے، تم آج ان لوگوں سے ملاقات کرو گے جن سے پہلے کبھی تم نے ملاقات نہیں کی ہوگی، تمہیں آج ایسی تنگ جگہ پر داخل کیا جائے گا جس میں آج تک تو کبھی داخل نہیں ہوا ہوگا۔ اگر تیرے اعمال اچھے ہوئے تو اللہ تبارک تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا، اگر تمہارے اعمال اچھے نہ ہوئے تو یہ تمہاری بدبختی ہوگی۔ جب اس کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو چوتھا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے، اس کو پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، جب تو زندہ تھا تو زمین کے اوپر چلتا رہا، اب تو مر گیا تو اس مٹی کے نیچے آ گیا ہے، کل تک اس کے اوپر تکبر اور غرور کے ساتھ چلتا تھا، آج تو اس کے اندر داخل ہو گیا ہے اور بے بس ہے، کل تک اس زمین پر اکڑ کے چلتا تھا، آج تیری بدبختی ہے کہ تو زمین کے اندر داخل ہوگا۔ جب اس کی قبر پر مٹی ڈال کر لوگ جنازہ پڑھ کر چلے جاتے ہیں تو 5واں فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے، اے زمین کے اندر آنے والے انسان، اب تو سب رشتہ داروں کو چھوڑ کر یہاں آ گیا ہے، اگر وہ یہاں کھڑے بھی ہوتے تو تم کو اس کا کوئی فائدہ نہ ہوتا، آج تم کو جنت کے اعلیٰ باغ کی طرف لے کر جایا جائے گا یا پھر تم کو جہنم کے سب سے گہرے گڑھے میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قبر تمہارے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، یعنی جو اچھے اعمال کرتے ہیں ان کے لیے قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور جو برے اعمال کرتے ہیں ان کے لیے قبر دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ پیارے دوستو، جب تک ہمارے جسم میں جان ہے تو ہمارے پاس اللہ تبارک تعالیٰ سے توبہ کرنے کے لیے وقت، لیکن ایک دن اس دنیا سے کوچ کر جانا ہے، کسی کو نہیں معلوم کہ اس کی سانسیں کب تک چلتی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ ہم کو ہر وقت اللہ تبارک تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے، کیا پتہ رب کب اور کس وقت توبہ قبول کر لے۔ اللہ پاک ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کرنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔